السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ کھانے پینے کے آداب میں سے کچھ آداب کا تذکرہ ہوا تھا۔ کھانے پینے کے بعد کچھ آداب ہیں جن میں سے ایک بات کل کے درس میں آ چکی ہے کہ کوئی بھی چیز کھائیں تو اس کے بعد اپنے ہاتھ کو اور پلیٹ کو اچھے سے چاٹ کر صاف کر لیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے وہ ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دیا ہے، یہی بتلایا ہے۔ کھانے پینے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی چیز یعنی کم سے کم مقدار کی کوئی چیز آپ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ کہیں۔ ویسے تو کھانے کے بعد الگ سے مخصوص دعا ہے جو ابھی میں بتلاؤں گا انشاءاللہ، لیکن آپ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی کھاتے ہیں، مثال کے طور پر انگور کا ایک حصہ، ایک عدد کھاتے ہیں، سیب کا ایک ٹکڑا کھاتے ہیں، ایک ٹافی کھاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک ٹیبلٹ بھی کھاتے ہیں، تو اس کے بعد بھی آپ الحمدللہ کہیں، اس لیے کہ یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ سوچئے اگر آپ کو دوا نہ ملی ہو جو مرض آپ کو ہے تو آپ کا مرض بڑھے گا، آپ کو پریشانی ہوگی۔ آپ کو یہ دوا میسر ہوئی، آپ کھائے ہیں تو اس پر اللہ کی تعریف کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یأکل الاکل فیحمدہ علیہ۔ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو کوئی ایک لقمہ یعنی کم سے کم مقدار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک لقمہ بھی اگر کوئی کھاتا ہے تو اس پر بھی وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی بھی پیتا ہے تو اس پر بھی وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، یعنی کھانے پینے کی کم سے کم مقدار کوئی چیز آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد الحمدللہ کہیں۔ کھانا کھا لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ثابت ہیں، ان میں سے ایک دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے یہ کھلایا ہے اور یہ رزق مجھے عطا کیا ہے، باوجود اس کے کہ اسے حاصل کرنے کی اور اسے استعمال کرنے کی میرے اندر کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے، الا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی توفیق ہو جائے۔ تو آپ یہ ذکر اللہ تعالیٰ کا کریں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ایک اور بہت ہی پیارا ذکر اللہ کی حمد و ثنا موجود ہے، اکثر لوگ اسے نہیں جانتے، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اگر نہیں یاد ہو تو ضرور اسے یاد کریں۔ باہر جو بورڈ لگایا گیا ہے وہ اسی مناسبت سے لگایا گیا ہے کہ اس پر ہر ہفتے میں کوئی نہ کوئی دعا لکھ دی جائے گی انشاءاللہ۔ تو ابھی کچھ دنوں کے بعد وہ دعا مٹا کر اس کے پر انشاءاللہ یہی والی دعا میں لکھتا ہوں، یہی ذکر جو اب میں بتانا جا رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد ایک ذکر ثابت ہے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور ایسی تعریف جو بہت زیادہ پاکیزہ ہو، بابرکت ہو۔ آگے فرمایا غیر مکفی، ایسی تعریف کی جو اس کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی ہم کتنی بھی زیادہ اس کی تعریف کر دیں یہ اس اللہ رب العالمین کے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں اور زیادہ تعریف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قرآن مجید میں بتلایا ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے سمندر سیاہی بنا دیے جائیں اور سارے درخت کاٹ کر اس کے قلم بنا دیے جائیں اور پھر اس قلم سے اس سیاہی کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کی تعریف اس کے کلمات کی لکھے جائیں، تعریفی کلمات، تو یہ کم پڑ جائیں گے سیاہیاں یا سمندر کے پانی، اور اس کی حمد و ثنا جس کے لائق وہ ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ اور آگے کہا اگر اسی جیسے اور لے آیا جائے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو
یہ اس مفہوم ہے اس کا، غیر مکفین کی اس کی تعریف سے ہم بے نیاز نہیں ہیں۔ آگے فرمایا ولا مودع، اور نہ ہم اسے چھوڑنے والے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ ولا مستغنن عنہ ربنا، اور نہ ہی ہم اپنے رب سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ایک ایک سانس کے لیے اپنے رب کی رحم و کرم کی ضرورت ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو یہ بڑا پیارا ذکر ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے، اسے آپ لوگ یاد کر لیں اور کھانے کے بعد میں اسے پڑھا کریں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ کسی کے گھر دعوت میں جائیں، کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے یا کوئی بھی چیز کھلاتا ہے، تو آپ اس کے لیے یعنی میزبان کے لیے دعا دیں گے۔ دعا کیا ہوگی؟ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ تو ان کے کھانے پینے میں، ان کے اعمال میں برکت دے، جو کچھ بھی انہیں تو رزق دیتا ہے اس میں برکت دے، اور انہیں بخش دے اور ان پر رحم فرما۔ یہ آپ اس وقت پڑھیں گے جب کوئی بھی شخص آپ کو کچھ کھلاتا پلاتا ہے، تو اس میزبان کے لیے آپ یہ دعائیہ کلمات کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دودھ پینے کے بعد بھی ایک مخصوص ذکر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ پیتے تو اس کے بعد کہتے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ تو ہمیں اس میں برکت دے اور اس میں اور زیادہ عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ آپ بیٹھ کر ہی کھاتے پیتے تھے، البتہ کھڑے ہو کر بھی پینا صرف جائز کی حد تک ہے، ورنہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ آپ بیٹھ کر ہی پئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بعض صحابہ کرام سے کبھی کبھار کھڑے ہو کر پینا بھی ثابت ہے، اس لیے کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، جواز کی حد تک ہے، ورنہ اکثر احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر عمل جو ثابت ہے وہ بیٹھ کر ہی پینا ثابت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا لا یشربن احد منکم قائما، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کھڑے ہو کر پانی نہ پیے۔ تو یہ بہتر یہی ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سنت یہ بھی ثابت ہے کہ جب آپ پانی پئیں تو اسے 3 سانس میں پئیں، یعنی اگر آپ کو 1 گلاس پینا ہے تو اسی کو آپ 3 سانس میں پیجیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جتنا بھی آپ کو پینا ہے آپ 3 سانس میں اپنے خوراک بھر پانی پئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم سبھی کو اچھائیوں اور بھلائیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی سنن، اذکار اور دعائیں پیش کی جاتی ہیں ان سب کو ہمیں اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔